اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اخلاص کے حوالے سے ایک حدیث پاک اور عموماً جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اخلاص کے حوالے سے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں ذکر کروں گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اجر اور شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ جو اپنی شہرت اور اجر کے لیے جہاد کرتا ہے، جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، انسان مال اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے لیے کیا اجر ہے جو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، جو شہرت اور اجر کے لیے کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے، صرف اسی عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے جو عمل صرف اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جو صرف اس کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال جو ہماری عموماً معاشرتی زندگی میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں ٹارچر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہا ہوتا ہے، پریشانی در پریشانی میں ہمیں دھکیل رہا ہوتا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کے شر سے بچا، یا اللہ اس کی طرف سے آنے والی پریشانی سے ہمیں بچا۔ تو ہم اس دعا کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے مسلسل پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف سے ہمیں تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو اللہ سے دعا کی ہے ہم اس میں اخلاص نہیں رکھتے، ہم مخلص نہیں ہوتے۔ ہم اللہ سے صرف دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کے مجھے شر سے بچا، اس کی تکلیف سے بچا۔ ہم نے اخلاص دکھایا ہی نہیں، اللہ کے حضور ہم نے اخلاص کا اظہار کیا ہی نہیں۔ اس شخص کو ہم اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اللہ کے سپرد کیا، اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اخلاص یہاں پر بھی نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس کی طرف سے آنے والے شر اور تکلیف کو ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو پھر ہم اپنے دل میں کیوں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں؟ اپنے دل میں کیوں اس کے لیے نفرت رکھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے دل میں اس کے لیے برا تصور کرتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف ہم نے اس شخص کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، دوسری طرف ہم اپنے دل میں بھی اس کے لیے نفرت رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اخلاص تو نہ ہوا۔ جب ہم نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو پھر اپنے دل سے بھی اس کی نفرت نکال دیں، اس کا بغض نکال دیں، اس کی جو ہے وہ الجھنیں پریشانیاں اپنے دل سے نکال دیں۔ جب اس کو ہم نے پورا اللہ کے سپرد کر دیا تو اپنے آپ کو پھر اب پاک کریں۔ اور اگر آپ کہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا میں بھی اس کے ساتھ اس طرح کروں گا، یہ میرے لیے قابل نفرت ہے، میں اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یہ میرے لیے بہت جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے، لہٰذا میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ اور واضح مطلب ہے کہ آپ اپنے دل میں لگا کے اس کو بیٹھے ہوئے اللہ کے سپرد کریں۔ اخلاص یہی ہے کہ جب آپ کسی سے بچنا چاہتے ہیں تو
تو آپ اس شخص کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور جب اللہ کے سپرد کریں تو پورا اخلاص دکھائیں وہاں پر، پورے اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ کے سپرد کریں، یعنی اپنے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ کریں، اپنے دل میں اس کے لیے برا تصور نہ کریں، اپنے دل میں اس کے لیے نفرت نہ رکھیں، اپنے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی جھنجھٹ، کوئی اس کے خیال، اس کا تصور اپنے دل میں نہ رکھیں، اپنے دل کو اس کے لیے پاک کر دیں۔ کیوں؟ آپ نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یہی اخلاص ہے۔ اور اگر اس طرح آپ نہیں کر سکتے تو پھر مانگتے رہیں، بولتے رہیں، کہتے رہیں یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ آپ نے اخلاص کیا ہی نہیں تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ رب العزت، حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت وہی دعا قبول کرتا ہے جس میں، وہی عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے جب پہلے دن، یہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ذکر ہے کہ جب شیطان کو دھدکارا گیا تو شیطان نے کہا کہ پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، قیامت تک کے لیے اس کو اختیار دے دیا، قیامت تک کے لیے اس کی زندگی دراز کر دی، قیامت تک کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ اور اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو ورغلاؤں گا سوائے ان کے جو مخلص ہوں گے، جو اخلاص والے ہوں گے۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرے بندوں پر ہاتھ اٹھائے گا، میرے بندوں کو تو ورغلائے گا، میرے بندوں کو بہکائے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے اخلاص والے بندے ہوں گے، وہ تیرے جو ہے وہ داؤ پیچ میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اخلاص کا اظہار کریں، اللہ اخلاص کو ہی پسند کرتا ہے۔ نماز میں اخلاص ہوگا اللہ کو قبول ہے، جہاد میں اخلاص ہوگا اللہ کو قبول ہے، روزے میں اخلاص ہوگا اللہ کو قبول ہے، حج میں اخلاص ہوگا اللہ کو قبول ہے، اور اگر ریاکاری آ گئی تو کچھ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔